باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ذکر کیا تھا، جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ جب تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو اس وقت تمہارا زمین کے اوپر رہنا زمین کی بنسبت زمین کے اندر چلے جانا بہتر ہے۔ اس کی تفصیلات تو کل عرض کر دی گئی تھیں، لیکن اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید عورتوں سے مشورہ کرنا بالکل درست ہی نہیں ہے۔ عورتوں سے مشورہ کرنا اور بات ہے، عورتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام تر معاملات کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دے دینا یہ اور بات ہے۔ یہاں پر مذمت اس بات کی جا رہی ہے کہ تمام تر معاملات خواتین کے حوالے کر دینا، پھر جو وہ کہیں اسی کے مطابق کرتے چلے جانا، یہ خیر کا راستہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ معاملات میں بہت ساری چیزوں میں ان سے مشورہ کرتے رہنا یہ اچھی بات ہے، دوسری جگہ یہ بالکل درست ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں چند درس پہلے یہ بات گزری تھی، ان تراض منہما وتشاور، کہ اگر بچے کو اپنے وقت سے پہلے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو والدین، والدہ اور والد دونوں آپس کی رضامندی سے اور مشاورت سے چھڑا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس مشاورت میں باقاعدہ طور پر والدہ کو شامل کیا گیا ہے کہ اس کی رضا بھی ضروری ہے اور اس کی مشاورت بھی ضروری ہے۔ اگر سرے سے عورتوں سے مشاورت درست ہی نہ ہوتی تو پھر یہاں پر اس بات کا حکم نہ دیا جاتا۔ یہ معاملہ چونکہ خواتین سے متعلق ہے، اس لیے ان کو مشاورت میں شریک رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی شورا کو لے کر بیٹھا کرتے تھے اور مختلف مسائل پر گفتگو ہوتی تھی، مسائل پیش ہوتے تھے، بسا اوقات آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا، کوئی جہت طے نہیں ہو پاتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آدمی بھیجتے تھے کہ اس حوالے سے آپ نے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سن رکھا ہے تو وہ ذکر فرما دیں۔ چنانچہ بہت موقعوں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ذکر کرتی اور اختلاف ختم ہو جاتا اور سارے کے سارے صحابہ اکرام اس بات پر متفق ہو جاتے۔ احادیث کے اندر اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو اہم ترین حکومت کے حصے کی مشاورت ہوتی تھی، ساری شورا موجود ہوتی تھی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر بیٹھے ہی مشاورت میں شریک کیا جاتا تھا اور پھر جو وہ کہتی تھی اس پر فیصلہ بھی کیا جاتا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین سے مشاورت بالکل کی ہی نہ جائے، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو ان سے متعلق معاملات ہیں ان معاملات میں ان کو مشاورت میں شریک رکھنا چاہیے۔ فیصلے کی طاقت اور قوت اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے، حکومت کی باغ دوڑ ہی ان کے ہاتھ میں تھما دینا یہ کسی طرح سے بھی درست صحیح نہیں ہے۔ اور یہ گھروں کی سطح پر، ملکی سطح پر، ہر جگہ پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو کہیں پر تو براہ راست وزارتیں ہی ان کے پاس ہیں، اور یہ نہ ہوں تو سیکٹری اور مشیر، اور یہ تو ہر جگہ پر، ہر دفتر میں، ہر محکمے کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہماری قوم تباہی کی طرف مسلسل اور تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور ایک اہم معاملہ اس حوالے سے یہ ہے کہ مشورہ طلب کرنا، مشورہ کرنا یہ تو واجب ہے، ضروری ہے ہی، لیکن جن سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی امین ہیں، تو مشورہ امانت سمجھ کر دینا چاہیے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے وہ امین ہے اور وہ کام میں وہی چیز تجویز کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی مشورہ دوسرے کو دے۔ اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو اس نے خیانت کی ہے، اس کو خیانت کا گناہ ہوگا۔
اس لیے مشورہ طلب کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو فقیہ، دین کی گہری سمجھ رکھنے والے، عبادت گزار، تقوی والے لوگ ہوں اور فہم و فراست والے لوگ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان معاملات میں مخلص بھی ہوں۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ اس معاملے میں مخلص نہیں ہیں تو تب بھی وہ مشورہ صحیح نہیں دیں گے، اور ساتھ ہی جن سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مشورہ دیتے وقت اس کو امانت سمجھ کر مشورہ دیا کریں۔ فاعف عنہم، اے پیغمبر آپ ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے نہ صرف یہ کہ خود معاف کر دیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ اہم معاملات میں مشاورت بھی کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مشاورت میری امت کے لیے رحمت ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر معاملہ وحی کے ساتھ حل کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود معاملات کو وحی جاری ہوتے ہوئے بھی مشاورت پر چھوڑے گئے بہت سارے معاملات، تو اس وجہ سے کہ مشاورت میں اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر یہ کہا گیا ہے کہ جب مشورہ کر چکو اور ایک معاملے کا فیصلہ کر چکو، فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جس وقت عزم اور ارادہ کر چکو، ایک جہت طے کر چکو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر نقصان ہو گیا تو بعد میں یہ کہا جائے کہ اگر ہم ایسا کر لیتے تو یوں ہو جاتا، اگر ویسا کر لیتے تو شاید یوں ہو جاتا۔ بعد میں یہ تبصرے کرنے کی چیز نہیں ہے۔ توکل کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے بھی علماء کرام نے بہت سارا کچھ ذکر کیا ہے، لکھا ہے، اور بڑا ہی مختصر ایک شعر اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو اس سے بھی مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ پہلے تیاری اپنی بھرپور ہونی چاہیے، اس کے اندر کوتاہی یہ کسی طور پر بھی درست اور مناسب نہیں ہے، لیکن جب آپ اپنی بھرپور اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ تیاری کر چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر جو اللہ نتائج عطا فرما دیں بس اس پر راضی رہو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، مزید اسی بات کو اور کھول دیا گیا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اصول بھی بتا دیا کہ مسلمانوں کی کامیابی کا مدار اللہ کی مدد پر ہے۔ دوسری قوموں کی طرف، دوسری طاقتوں کی طرف دیکھتے رہنا اور ان کے اشاروں پر ناچتے رہنا یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ مدد کرے تو غلبہ حاصل ہوگا، وگرنہ غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔ وگرنہ ہماری تاریخ میں ایسی مثالوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ ہم جیتی ہوئی جنگیں میز پر بیٹھ کر ہار چکے ہیں، ایسی مثالوں کی بھی کمی ہماری تاریخ میں کمی نہیں ہے کہ ہم لوگ دوسری طاقتوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے رحم و کرم پر معاملات چھوڑتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی مسلمانوں کا مددگار اور مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ چنانچہ اب تو قریب ہم نے ایسی کئی مثالیں دیکھ بھی لی ہیں۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ ہی تم کو تنہا چھوڑ دے، تمہارے معاملات ہی ایسے ہوں، تمہارے طریقہ کار ہی ایسے ہوں، تمہارا دوسری طاقتوں پر بھروسہ ہی ایسا ہو، پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے، پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ کے بعد پھر مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں بچتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ کے علاوہ قطعاً کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ جب بھی مار کھاتے ہیں دوسروں پر بھروسہ کر کے مار کھاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کریں تو پھر انشاءاللہ العزیز راستے کھلے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اور ہمارے مقتدر طبقے کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔